آج کے سبق میں ایک حدیث ہے جو کہ بہت اہم ترین حدیث بھی ہے اور ہمارے لیے یہ سعادت حاصل کرنے کا موقع بھی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ عجیب واقعہ ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، ان میں سے کسی زوجہ محترمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، پوچھا ایونا اسرع بک لحوقا، یا رسول اللہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم میں سے کون سی ایسی بیوی ہے جو سب سے پہلے آ کے آپ کو جنت میں ملے گی؟ سب سے پہلے نمبر پر۔ مقصد یہ تھا کہ حضور کی وفات کے بعد ہم میں سے کون ہے جس کی پہلے وفات ہوگی اور وہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے گی۔ آپ علیہ السلام نے بڑا عجیب جواب دیا جی۔ حضور نے فرمایا اطولکن یدن، تم میں سے جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں نا وہ سب سے پہلے میرے ساتھ آ کے جنت میں ملے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارا مقابلہ ہو گیا، ہم ہاتھوں کی پیمائش کرنے لگیں کہ ہاتھ کس کے لمبے ہیں۔ فَأَخَذُوا قُصْبَةً يَزْرَعُونَهَا، ایک کانا لے لیا لکڑی، وہ کانا لے کے ہر زوجہ محترمہ اپنے ہاتھ کی پیمائش کر کے بتاتی ہے میرا تو اتنا ہاتھ ہے، آپ اپنا ہاتھ بتائیں جی آپ کا ہاتھ کتنا ہے۔ کبھی یوں آپس کے اندر ہاتھ ملا کے چیک کرتی ہیں کس کا ہاتھ بڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو نہ سمجھ سکی کہ حضور فرمانا کیا چاہتے ہیں، چنانچہ 9 بیویاں تھیں آپ علیہ السلام کی اور سب نے اپنے ہاتھوں کی پیمائش کی۔ آخرکار نتیجہ کیا نکلا جی؟ وَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلُهُنَّ يَدًا، فرماتی ہیں کہ ہم میں سب سے لمبے ہاتھوں والی حضرت سودا تھی۔ حضرت سودا بہت لمبے قد کی خاتون تھی۔ تو ظاہر بات ہے بندے کا قد بڑا ہو تو ہاتھ بھی بڑے ہوتے ہیں، تو حضرت سودا کا قد چونکہ بڑا تھا تو ان کے ہاتھ بھی بڑے تھے۔ باقی ساری اداس ہو گئیں، سودا خوش ہو گئی کہ بھائی میں سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر سے جا کے ملاقات کروں گی۔ وہ اپنی خوشیاں منا رہی تھیں، ادھر جو ہے نا باقی ساری کی ساری اداس تھیں۔ فرماتی ہیں کچھ عرصہ گزرتا رہا لیکن بعد میں ہمیں جا کے پتہ چلا سب سے پہلے ان ازواج مطہرات میں حضرت زینب کا انتقال ہوا۔ ہم بڑے حیران کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے تو فرمایا تھا جس کے ہاتھ بڑے ہیں وہ سب سے پہلے آ کے جنت میں میرے ساتھ ملاقات کرے گی۔ اب اس حوالے سے تو حضرت سودا کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں حالت یہ ہے کہ حضرت زینب کا انتقال پہلے ہو گیا۔ فرماتی ہیں کہ جب حضرت زینب کا انتقال پہلے ہو گیا فَعَلِمْنَا بَعْدُ إِنَّمَا كَانَ طُولُ يَدِهَا الصَّدْقَةُ، آپ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا جس کے ہاتھ بڑے ہوں گے نا وہ میرے ساتھ آ کے پہلے ملاقات کرے گی، اس سے مراد ہے جو صدقہ زیادہ کرتی ہوگی۔ ہاتھ سے مراد ہے صدقہ کرنا، جس کے ہاتھ بڑے ہیں جی۔ کہتے نہیں ہے اس کا دل بڑا ہے جی پہاڑ کے برابر، کیا مطلب؟ بندہ تو 5 فٹ کے برابر بھی نہیں ہوتا، دل پہاڑ کے برابر کیسے ہو گیا؟ مراد یہ ہے کہ یہ کھلے دل کا آدمی ہے جی، کھلے دل والے سخی آدمی ہے جی۔ تو ہاتھوں سے بھی کنایا ہوتا ہے کسی پر احسان کرنا، کسی پر احسان کرنا۔ تو چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے انتقال ہوئی تقریباً سن 20 یا 21 ہجری میں نا ان کا انتقال ہوا تھا۔
آپ علیہ السلام کا سن 11 میں انتقال ہے، تقریباً 10 سال بعد نا ان کا انتقال ہو گیا۔ باقی تمام ازواج مطہرات بعد میں فوت ہوئی ہیں۔ وکانت اسرعنا لحوقا بہ زینب، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم میں سب سے پہلے جو اللہ کے پیغمبر سے جا کے ملی وہ حضرت زینب تھی۔ کیوں؟ یہ کیوں پہلے جا کے ملی؟ آپ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا وہ سب سے پہلے ملے گی۔ فرماتی ہیں وکانت تحب الصدقہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے جی، وکانت تحب الصدقہ، تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی خاتون حضرت زینب تھی۔ باقی بھی کم نہیں تھی، مثلا حضرت عائشہ صدیقہ کا میں آپ کو بتاؤں، آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سالانہ خرچہ ملتا تھا نا، تو ایک بوری بھر کے جو ہے نا ان کو پیسے دیے گئے جی، درہم دینار ہوتے تھے جی۔ روزے کی حالت میں تھی حضرت عائشہ صدیقہ، اپنی باندی سے کہا کہ اس کو خرچ کرنا شروع کر دیں۔ فرماتی ہیں کہ صبح کو ایک بوری ملی پیسوں کی، شام ہوئی نا تو فرماتی ہیں کہ وہ پوری کی پوری پیسوں کی بوری جو تھی مدینے کے غریبوں پر خرچ کرتا ہے۔ 1,00,000 درہم تھا جی، 1,00,000 درہم۔ موجودہ اعتبار سے اگر میں اس کا حساب کتاب لگا کہ آپ کو بتاؤں یہ کروڑوں کا مال بنتا ہے، کروڑوں کا، لاکھوں کی بات نہیں، لاکھ تو درہم تھا نا، 1,00,000 درہم کا مطلب یہ کروڑوں کا مال تھا۔ ایک ہی دن کے اندر عائشہ صدیقہ نے سارا کا سارا اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا۔ خود روزے سے تھی، جب شام ہوئی نا تو اپنی باندی سے کہا کوئی چیز لے آؤ، روزہ افطار کرنا ہے۔ اس نے کہا گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی بندی پہلے بتا دیا ہوتا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے تو جو ان کو دیا ہے ایک دن کا اپنے لیے بھی میں رکھ لے۔ یعنی اتنا بھی احساس نہیں کیا کہ میرے اپنے گھر کی حالت کیا ہے، سارا مال اٹھا کے اللہ کے نام کے اوپر خرچ کر دیا ہے۔ یہ کوئی کم صدقہ نہیں ہے، اندازہ تو لگائیں نا، یہ عائشہ صدیقہ کی حالت ہے، پھر خود اندازہ لگائیں زینب کا کیا حال ہوگا۔ زینب ان سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہیں، جو آتا ہے اللہ کے نام پہ خرچ کر دیتی ہیں۔ اور حضرت زینب کو بھی آپ علیہ السلام کی زندگی میں بھی جو ملتا نا سارا کا سارا اللہ کے نام کے اوپر خرچ کر دیتی تھی۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ آپ کو یہ بھی بتا دوں، حضرت زینب اپنے ہاتھوں سے کام کرتی تھیں۔ کام کیا تھا اس کی وضاحت نہیں ہے، البتہ یہ جملہ خود حدیث پاک کا ہے جی، حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں جی، کہ فرماتی ہیں کہ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَتَصَدَّقُ، زینب اپنے ہاتھوں سے کام کاج کر کے نا جو مزدوری ملتی تھی نا وہ سب اٹھا کے غریبوں کے اوپر اللہ کے نام پہ خرچ کر دیتی ہیں۔ یہ ان کی حالت ہے جی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جا کے ان کی ملاقات ہوئی۔ البتہ آخری بات یہ بھی بتا دوں، معلوم یہ ہوتا ہے فوت ہونے کے بعد انسان کی روحیں ایک مقام پر اوپر جا کے اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ نیک روحیں ہوں تو وہ علیین میں جمع ہو جاتی ہیں، اور اگر بری روحیں ہوں نا تو وہ سجین میں جا کے اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ورنہ حضور علیہ السلام کو جو دفن کیا گیا نا وہ آپ کے روضہ اقدس میں آپ کو دفن کیا گیا، جبکہ حضرت زینب کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، بالکل الگ الگ دفن کیے گئے ہیں جی۔ لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کو جا کے ملنے والی حضرت زینب ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ ملاقات روحانی ملاقات ہے، ان دونوں کے روح جا کے ملے تھے، جسم تو دونوں کے الگ الگ تھے جی، اور روح بھی جا کے اوپر اکٹھے ہوئے۔ ورنہ آپ علیہ السلام کی قبر منور اور جگہ پر ہے اور حضرت زینب کی اور جگہ پر ہے۔ بہرحال اصل پیغام تو میں آپ کو یہ دینا چاہتا تھا کہ جس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات اس کی ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہیں، یعنی وہ صدقہ زیادہ کرتی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا ہم بھی قیامت والے دن حضور سے اچھے طریقے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور حضور کا قرب چاہتے ہیں، ہمیں بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ جل شان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔